دی سائلنس مووی 2019 میں ریلیز ہوئی۔ سٹارٹنگ سین میں دو ورکر ایک پہاڑ کے اندر پتھر توڑتے وقت ایک گفا ڈسکور کرتے ہیں اور کافی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد ان کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور اچانک سے اس گفا سے کچھ کریچر اڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور دونوں ورکر کو مار دیتے ہیں۔ پھر سین چینج ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام ایلی ہوتا ہے، اس کا ایک ایکسیڈنٹ میں سننے کی طاقت چلی گئی تھی اور اس وجہ سے ایلی کے ہم عمر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مگر ایلی کو ان سب کی عادت ہو گئی ہے۔ ایلی کا فادر میکس اور اس کا دوست جیم ایک کنسٹرکٹر ہوتے ہیں جو ایک کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے وقت اور ان کی ڈیل ڈن ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں، تو اسی دوران ایلی کی ماں ریان میکس کو فون کرتی ہے کہ آج پھر کچھ لڑکوں نے ایلی کا مذاق اڑایا پر تم اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر ایلی کا بھائی جیوڈ جو گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو ریان اس کی ماں اسے گیم بند کر کے اپنے روم میں آنے کا کہتی ہے۔ ایلی کا ایک ہی دوست ہوتا ہے روگ، وہ اس سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل مجھے اپنے پیرنٹس کار دکھانے شہر لے کے جا رہے ہیں اور کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ تو ایلی اس کے ساتھ جانے کا معذرت کرتی ہے۔ ایلی اپنے گھر آتی ہے اور اپنی دادی اور ماں سے ملتی ہے۔ ریان ایلی کو کہتی ہے کہ کیا روگ نے تمہیں کس کیا؟ تو وہ تھوڑا برا مناتی ہے۔ ایلی کا ڈاگ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ پر بال بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایلی یہ دیکھ کر نظر انداز کرتی ہے۔ پھر سب رات کا کھانا مل کے کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جب ایلی اپنے روم میں جاتی ہے تو اس کو آرمی کے ہیلی کاپٹر اس کے گھر سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایلی اپنے روم میں جانے کے بعد اس کو ایکسیڈنٹ کے خیالات آتے ہیں جس میں اس نے اپنے گرینڈ پا اور اپنے سننے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ روگ ایلی کو کچھ ویڈیوز بھیجتا ہے جس میں دور سے وہ کریچر دکھائی دیتے ہیں۔ میکس اور ریان آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کے کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شہر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ایلی سو جاتی ہے اور اس کا کتا کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے اور پھر اچانک ایلی کی موم اس کو 3 بجے کے وقت جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اور سب نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ امریکہ پر حملہ ہو گیا ہے۔ جیم بھی میکس کے گھر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کوئی ٹیرر اٹیک ہوا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر نیوز چینل پر بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اٹیک پورے ملک میں پھیل رہا ہے اور پھر ٹی وی پر کچھ فوٹیج چلتے ہیں جس میں حملے کی جگہ دکھاتے ہیں جہاں بہت سارے ہیومن مرے پڑے ہوتے ہیں، اور تبھی ایک اور ویڈیو چلتی ہے افیکٹڈ ایریا کی جس میں ایک عورت اپنی بیٹی کو دکھاتی ہے جس کے منہ پر ٹیپ لگا ہوتا ہے اور خود ہاتھ میں ایک بینر پکڑا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ڈونٹ میک نوائز۔ تبھی ان ورکر کی ویڈیو ٹی وی پر چلتی ہے جس کو ان کریچر نے مارا تھا۔ میکس گھر والوں کو فون سائلنٹ پر رکھنے کا کہتا ہے اور شور کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ جیم اپنی گاڑی میں کچھ گنز اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شہر سے دور جنگل کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ ان کریچر کی آنکھیں نہیں ہوتی اور یہ انسان کی آواز سن کے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ پورے شہر میں بالکل خاموشی چھا جاتی ہے اور کافی انسانوں کو ان کریچر نے مارا بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک ٹرین جو اپنے اسٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے جس میں بہت سارے پیسنجر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ٹرین میں ایک عورت جس کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، تو ایک آدمی آ کے اس عورت سے بچہ لے کر ٹرین سے باہر لے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے واپس دو میرا بچہ، میں بھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ جیسے ہی یہ عورت ٹرین سے اترتی ہے اور تھوڑی دور جانے پر بچہ پھر سے رونے لگتا ہے، تبھی کریچر آواز سن کے ماں بیٹے پر حملہ کر کے مار دیتے ہیں۔ میکس اور سب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو روگ ایلی کو فون کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ٹچ میں رہیں گے۔ پھر میکس گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر روکتا ہے اور ایلی اپنے کتے کو سوسو کے لیے لے کے جاتی ہے، تبھی ایک شخص ہاتھ میں گن لیے ایلی کے سامنے آتا ہے۔ وہ شخص میکس سے گاڑی مجھے دینے کا مطالبہ کرتا ہے، مگر ٹائم پر جیم آ کے اس شخص کی ٹانگ پر گولی مار کے اسے اس کا گن لے کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ سارے کافی پریشان ہوتے ہیں اور ایلی نیٹ پر ان کے بارے میں معلومات سرچ کرتی ہے مگر کچھ خاص انفارمیشن ان کریچر کے بارے میں نہیں ہوتا۔ ٹریفک کافی جیم ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک شارٹ کٹ راستے سے جنگل کی طرف جاتے ہیں، تو اچانک سے ہرن کا ایک جھنڈ جیم کی گاڑی کے سامنے آتا ہے تو جیم کی گاڑی سڑک سے نیچے کھائی میں گرتی ہے۔ میکس جیم کی مدد کے لیے جاتا ہے اور کافی کوشش کرتا ہے کہ جیم کو گاڑی سے نکالوں مگر وہ کافی بری طرح اس میں پھنسا ہوتا ہے۔ جیم میکس کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے
اور ایک گن اسے دینے کا کہتا ہے۔ میکس جیم کو گن دے کے اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو ان کی گاڑی میں موجود کتا کافی زیادہ بھونکتا ہے۔ اس کتے کی آواز کے پیچھے بہت سارے کریچر وہاں ان کی گاڑی پر اٹیک کرتے ہیں، تو میکس پہلے گاڑی سے کتے کو نکالتا ہے اور جیم گن سے فائر کرتا ہے۔ فائر کی آواز سن کے سارے کریچر جیم کی گاڑی کی طرف جاتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں۔ پھر میکس اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ یہ صرف آواز کے پیچھے جاتے ہیں یا ان کی آنکھیں بھی ہے، لیکن میکس جیسے ہی گاڑی سے اترتا ہے ایلی کی ماں کانستی ہے تو ایک کریچر وہاں آ کے ان کی گاڑی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو میکس ایک لوہے کا پیس دور پھینکتا ہے جس کی آواز کے پیچھے وہ گاڑی سے اٹھ جاتا ہے۔ میکس اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہے، یہ صرف سن سکتے ہیں، بس ہم نے صرف خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وہاں جانے سے پہلے میکس اپنی گاڑی سے اتر کے جیم کی گاڑی کو آگ لگاتا ہے۔ آگ لگنے سے کریچر سارے جیم کی گاڑی کی جگہ جمع ہوتے ہیں اور میکس فیملی سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے جیوڈ کو ایک گھر نظر آتا ہے تو سب اس گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو گھر کے گیٹ پر ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے۔ گھنٹی کی آواز سن کے کریچر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور گھر کا مالک ہاتھ میں گن لیے باہر آتی ہے۔ میکس اس کو خاموش رہنے کا بولتا ہے مگر وہ خاموش نہیں ہوتی اور کریچر اس پر حملہ کر کے مار دیتے ہیں۔ پھر میکس پہلے ایک سرنگ کے ذریعے گھر کے اندر جاتا ہے اور سب کو سرنگ کے ذریعے اندر آنے کا کہتا ہے۔ سرنگ کے اندر ایک سانپ جیوڈ کے سامنے آتا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور چیختا ہے۔ سرنگ سے باہر ایلی کی ماں کے پیر ہوتے ہیں تو وہ کریچر جیوڈ کی شور کی وجہ سے وہاں آتے ہیں اور ایلی کی ماں کے پیر پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایک کریچر سرنگ کے اندر آ کے سانپ کو کاٹ جاتا ہے مگر وقت پر میکس ایک مشین چلاتا ہے، اس مشین کی شور کی وجہ سے سب مشین کی طرف جاتے ہیں اور میکس کی فیملی کے ممبر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایلی کی ماں جس کے پیر کافی زخمی ہوتا ہے اور گھر میں کوئی ایسا میڈیسن نہیں ہوتے جسے زخم پر لگا کے ٹھیک کیا جائے۔ ایلی کی نانی ایک نرس رہ چکی ہوتی ہے، وہ میکس کو اینٹی بایوٹک شہر سے لانے کا کہتا ہے کیونکہ اس کے علاج کا واحد حل اینٹی بایوٹک ہوتا ہے۔ میکس ایلی کے ساتھ شہر کی طرف جاتا ہے۔ جب دونوں شہر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کافی انسان مردہ پڑے ہوتے ہیں۔ ایلی اور میکس کا ایک شخص پیچھا بھی کر رہا ہوتا ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دونوں ایک میڈیسن سٹور میں جاتے ہیں اور اینٹی بایوٹک اٹھاتے ہیں تو ایلی ایک شخص کا شرٹ ہٹا کے دیکھتی ہے جس کے پیٹ میں کریچر نے انڈے دیے ہوتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے ایلی کے منہ سے آواز نکلتا ہے تو وہ کریچر آواز سن کے سٹور کے اندر آتے ہیں تو میکس ایک سٹک کو آگ لگا کے فائر الارم کے نزدیک کرتا ہے جس سے فائر الارم بجتا ہے اور میکس اور ایلی اس کا فائدہ اٹھا کے سٹور سے نکلتے ہیں۔ راستے میں وہی شخص میکس سے ملتا ہے اور کاپی میں لکھائی کر کے اس کو ان کی ٹیم جوائن کرنے کا بولتا ہے مگر میکس انکار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میکس کو یہ شخص آواز دینے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی زبان کٹی ہوتی ہے۔ میکس کی وائف اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور روگ ایلی کو میسج کرتا ہے کہ ہم فلاں کیمپ میں ہیں اور رابطہ ان کنیکٹ ہوتا ہے۔ وہی اجنبی شخص ساتھیوں سمیت میکس کے گھر آتا ہے اور پھر سے میکس کو ان کی ٹیم جوائن کرنے کا بولتا ہے مگر میکس انکار کرتا ہے۔ اس شخص کی زیادہ اصرار پر میکس گن اٹھا کے ان کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے تو وہ اجنبی شخص اس کو سائن لینگویج میں شور نہ کرنے کا کہتا ہے اور لمبی سانس لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس شخص کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی ان کی طرح زبانیں کاٹ کے تاکہ محفوظ رہ سکے۔ پھر رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ایک بچی ان کے گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اس وجہ سے سارے گھر کے افراد اٹھ جاتے ہیں۔ میکس اس بچی پر ترس کھا کے اندر لے آتا ہے، اس بچی کی بھی زبان نہیں ہوتی۔ میکس بچی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ان کے ساتھ ہو تو وہ بچی اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی پیٹ پر بہت سارے موبائل باندھے ہوتے ہیں اور اچانک سے ان پر الارم آن ہوتا ہے۔ الارم کی آواز کریچر گھر پر اٹیک کرتے ہیں اور گھر کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر میکس اور اس کی فیملی موبائل ایک ایک کر کے بند کرتے ہیں۔ جب میکس کریچر کے اندر آنے کا راستہ بند کرتا ہے تو تین بندے ایلی کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلی کی ماں کافی کوشش کرتی ہے کہ ایلی کو بچائے مگر وہ ناکام ہوتی ہے۔ ایلی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو ایلی کی دادی اینی کو بچانے کے لیے ان افراد کو پکڑ کے اور ایلی کو جانے کا کہتی ہے اور چیختی ہے تو سارے کریچر ان پر سمیت تین افراد کو کل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اجنبی شخص بھی آتا ہے ایلی کو لے جانے
تو میکس اور اس کی فیملی کافی فائٹ کے بعد اس کو مار دیتے ہیں اور ریفیوجیز کیمپ کی طرف جاتے ہیں، جس کا روگ نے ایلی کو بولا تھا، اور آخر میں روگ اور ایلی ان کریچر کا شکار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں مووی کا ہوتا ہے دی اینڈ۔ دوستو اگر فلم آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔